السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 47 اس سوال جواب کے ایپیسوڈ میں، جیسا کہ آپ کو یہ نئے انداز میں سوالات اور ان کے تسلی بخش جوابات سننے کو ملتے ہیں، تو آئیے اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال ہے علمہ راشد کا۔ یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب، کب سے پوچھنا تھا، پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے 28 یا 30 ہزار کا انشورنس ہوتا ہے، پھر پورے 1 سال تک 1 لاکھ تک کا علاج کرا سکتے ہیں فری، اور اگر علاج میں ضرورت نہ پڑی اور علاج کی ضرورت ہی نہیں ہوئی تو 1 لاکھ کے قریب پیسے واپس مل جائیں گے۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے گا، ہیلتھ انشورنس، اس طرح کے انشورنس کرانا اور بیمہ کرانا جسے ہیلتھ انشورنس بھی کہتے ہیں، یہ جوا کے زمرے میں آتا ہے، جوئے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح جوا حرام ہے، ایسی ہیلتھ انشورنس کرانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مستقبل میں بیماری کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی تو کچھ رقم مستقبل کے لیے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، بچا کر رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن انشورنس خود اپنی طرف سے ہیلتھ انشورنس نہیں کرانا۔ اگر آپ کسی کمپنی میں لگے ہیں اور وہ کمپنی آپ کا ہیلتھ انشورنس خود کراتی ہے، آپ سے پیسے نہیں لیتی بلکہ آپ کی سیلری سے خود کاٹ لیتی ہے اور خود ہی آپ کا ہیلتھ انشورنس کرا دیا جاتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن از خود اپنی طرف سے اس طرح کے ہیلتھ انشورنس کے معاملات میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جوئے کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کرامت خان ہیں جھینجک سے، عمرے پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، احرام باندھتے وقت گلے میں جو تعویذات ڈلے ہیں، کیا ان کا اتارنا ضروری ہے؟ دیکھیے، احرام باندھتے وقت اگر گلے میں تعویذات وغیرہ، نقش وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں تو ان کو اتارنا قطعاً ضروری نہیں ہے، وہ ڈلے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ مکہ اور مدینہ میں کچھ سلفی حضرات ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے جن کے کپڑے خاص کلر کے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ان کے گلے میں تعویذات ہوتے ہیں، نقش ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا شرک ہے۔ حالانکہ میں آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تعویذ شرک نہیں ہے۔ تعویذ کو مطلقاً شرک کہنا بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہے۔ حالانکہ تعویذ شرک جب ہے جبکہ اس میں غیر اللہ کا ہو یا شرکیہ کلمے ہو یا پھر ناجائز مقصد کے لیے ہو یا پھر جو ہے اس کی تاثیر سمجھی جائے۔ حالانکہ 3 شرطوں کے ساتھ تعویذات جائز ہیں۔ نمبر 1، وہ جائز مقصد کے لیے ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے اس تعویذات اور نقش میں لکھی گئی جانے والی دعا قرآن میں موجود ہو، یا کوئی آیات ہو جو قرآن کا حصہ ہے، یا پھر کوئی ایسی دعا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سب چیزیں اس تعویذات میں لکھی ہوں۔ کوئی شرکیہ یا بے معنی اور بے مطلب چیزیں اس میں نہ لکھی ہوں۔ اور اسی طریقے سے تعویذ پہننے والا اس لیے بطور علاج پہنتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے مجھے فیض پہنچائے گا، مجھے فائدہ دے گا، تو ایسی صورت میں تعویذ پہننا جائز ہے۔ لہذا احرام باندھتے وقت گلے میں جو تعویذات ہیں ان کو اتارنا ضروری نہیں، لیکن اتار دیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی مل گیا اور اس طرح سے اس نے سوال جواب کیے تو اس سے بات چیت تو ہو نہیں پاتی ہے، بس جو ذہن میں وہ ڈال دیتا ہے وہ ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے اور دین کے ایک مسئلے سے متعلق جو ہے بدگمانی ہو جاتی ہے، علماء سے بھی بدگمانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اتار کے بیگ وغیرہ میں رکھ لیں۔
یہ ساؤتھ افریقہ سے بہن ہے بنت آدم، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عورت احرام میں آنکھوں میں کاجل یا پاؤں میں موزے اور سوکس پہن سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کاجل اور سرما خوشبودار نہیں ہے تو حالت احرام میں کاجل اور سرما لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین حضرات کا احرام چونکہ نیت ہوتی ہے، اس لیے وہ پاؤں میں ساکس وغیرہ پہن سکتے ہیں۔ جی، یہ بنت آدم بہنیں یہ کہہ رہی ہے کیا ہم ایئرپورٹ پر 2 نفل پڑھ لیں، پھر نیت فلائٹ میں جب میقات کا اناؤنس ہو تب ہی نیت کر لیں اور تب ہی تلبیہ پڑھ لیں، تو کیسا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ آپ نفل نماز پڑھ لیں۔ دیکھیے، احرام کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہے، ضروری اور واجبی نہیں ہے۔ تو آپ جس ایئرپورٹ پر ہیں اس ایئرپورٹ پہ آپ نفل پڑھ لیں اور نہ پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ جہاز میں جب ہوتے ہیں تو جہاز میں میقات کا اناؤنس ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ اب میقات آنے والا ہے، اس لیے احرام باندھ لیں، تلبیہ پڑھ لیں، نیت کر لیں۔ تو بہرحال ایئرپلین میں یعنی ہوائی جہاز میں جب اناؤنس ہو میقات کا اعلان ہو تو ایسی صورت میں اس وقت تلبیہ پڑھ لیا جائے اور نیت کر لی جائے، یہ کافی ہے۔ جی، یہ زینت شیخ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ویڈیو کال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو بھی حج یا عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں ان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ روضہ اقدس پر، روضہ نبی پر ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، سراپا خطا کاروں کا سلام اللہ کے حضور و اللہ کے نبی کے حضور اور ان کی خدمت عالیہ میں پیش کر دینا، اور کرتے بھی ہیں یہ سلام، اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل لوگ ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو کال کراتے ہیں اور اہل خانہ روضہ نبی پر سلام اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کر لیتے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو حج اور عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ ایسے کام سے بچیں جس سے ریاکاری، شہرت اور دکھاوا محسوس ہوتا ہو۔ آج کل جو سب سے بڑی روحانی بیماری عمرہ اور حج کرنے والوں کو لگی ہوئی ہے وہ ہے تصویر اور ویڈیو کی لعنت۔ ہر شخص وہاں بس اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ میں کہاں کی سیلفی لے لوں اور کہاں پر جو ہے ویڈیو یا ریل اپنی بنا لوں، یا کہاں میں لائیو فیس بک پر آ جاؤں یا انسٹاگرام پر میں لائیو چلا دوں۔ حد تو جب ہوتی ہے جب لوگ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بجائے بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگنے کے وہاں پر موبائل نکال کر ویڈیو شروع کر دیتے ہیں اور سیلفیاں شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ روضہ اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہوئے بھی وہی جو ہے لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، ویڈیو کال کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں وہاں تصویر نہ بنائیں، نہ ویڈیو بنانے کی کوشش میں کریں، بلکہ خود کو اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور دوسروں کو بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھلائی کے جذبے سے منع کیجیے۔ یہ جگہیں عبادتوں کے لیے ہیں اور عبادت میں اخلاص شرط ہے، ورنہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ریاکاری سے بچیے گا۔ تو روضہ نبی پر یہ بے ادبی بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ لوگ جو ہے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ خاموشی سے آپ درود و سلام پڑھیے گا، اور جس نے جو ابھی آپ سے درود و سلام کی درخواست کی ہے اس کی طرف سے درود و سلام پیش کر دیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ویڈیو کال ہی کرایا جائے پھر اس کے بعد ہی کیا ہے درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ زینت شیخ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے وقت ایسا لگا کہ منہ سے پانی نکلا لیکن پورے منہ میں نہیں آیا، تو نماز خراب تو نہیں ہوئی؟ دیکھیے، جو تھوک ہے، لعاب ہے،
اگر وہ نماز میں آ جائے اور منہ میں اکٹھا ہو جائے، اور جس کی وجہ سے نماز کے اندر پڑھی جانے والے عبارتیں، قرات اور سورہ فاتحہ، الحمد، التحیات، رکوع سجود کی تسبیحات، ان کے پڑھنے میں دقت ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ لعاب اور تھوک اس کو نگل لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، یا اس کو جو ہے دوپٹے اور آستین وغیرہ سے پوچھ لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، یا وہ جو ہے رال بن کے خود بخود ٹپک جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، کسی طرح کی نماز میں خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ منہ میں جو لعاب اور تھوک ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ کیا ہے بے اختیار منہ سے ٹپک کر سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، مصلی پر یا اپنے جو جانماز پر یا کپڑوں وغیرہ پہ گر جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسکان خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کیا جس گھر میں گھنٹی یعنی گھنگرو ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس عورت کے جسم پر گھنگرو ہو وہ رحمت کے فرشتے سے دور رہتے ہیں، یعنی اس سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں؟ تو دیکھیے گا، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جرس یعنی گھنگرو اور گھنٹی، مزامیر یعنی شیطان ہیں، شیطانی باجے ہیں، شیطانی آلات ہیں، آلات موسیقی ہیں۔ تو یہ گھنٹیاں، گھنگرو جو جانوروں کے گلے میں باندھی جاتی ہیں، بعض عورتوں کے پازیب میں بھی ہلکے ہلکے گھنگرو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مزامیر جو ہوتا ہے، بانسری کو کہتے ہیں، جو بجائی جاتی ہے اور اس میں ایک مسلسل کنٹینیو آواز نکلتی ہے، تو یہ شیطان کے آلات اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ وہ انسان کو ذکر و استغراق اور عبادت سے میں مشغول ہونے سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں گھنٹیز میں منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ مندروں میں جو گھنٹے لگے ہوتے ہیں وہ ناقوس کی مشابہت رکھتے ہیں، وہ اپنے مندر میں جاتے ہیں، اپنی دیوی دیوتاؤں کو جگانے کے لیے گھنٹے کو مارتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، تو گھنٹی کی حدیث میں جو ممانعت ہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے۔ بہرحال ان ایسی چیزیں جن کی آواز سے بے پردگی ہوتی ہو، جن کی آواز سے مقصود جو ہے ایک طرح کا سرور، میوزک اور ساؤنڈ وغیرہ کی کیفیت ہو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اسلام میں اس کا سننا بھی حرام ہے۔ ہاں، جن گھنٹیوں سے مقصود ساز کی کیفیت اور ساز کی فیلنگ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بجنے سے کوئی منفعت اور کوئی فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے، جیسے الارم گھڑی ہوتی ہے، الارم کے بجنے سے مخصوص وقت پر جاگنا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح دروازوں والی گھنٹیوں پر رنگ ٹون سے مقصود جو ہوتا ہے وہ گھر کے باہر کوئی آیا ہے اس کی اطلاع، یا موبائل کی رنگ ٹون سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھئی فون آ رہا ہے، تو یہ ممانعات کے کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ البتہ موبائل پر سادہ گھنٹی لگانا چاہیے، گانے یا موسیقی والی رنگ ٹون ہرگز نہیں لگانا چاہیے، اور رائے عورتیں ایسے پازیب نہ پہنیں جس میں گھنگرو ہوں، گھنٹیاں ہوں جو چلتے وقت چھن 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 کریں، کیونکہ یہ بے پردگی ہے، زمانے جاہلیت کی بے پردگی ہے، اور یہ جو ہے اس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، گھروں میں بھی ایسی گھنٹیاں اور ایسے گھنگرو رکھنا جس سے مقصد کچھ بھی نہ ہو، بلکہ صرف ایک لے اور آواز اور ساز مقصود ہو اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، تو وہ از روئے حدیث منع ہے۔ جی، یہ مفتی محمد زید صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے وہ بتائیے گا۔ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ جب تک میرے اوپر موجود قرض جو ہے ادا نہیں کر دیتا تب تک اپنی بیوی سے صحبت اور ہم بستری نہیں کروں گا۔ 1 سال ہو چکا ہے،
قرضہ بھی ادا نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت اور ہمبستری بھی نہیں کی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے صحبت اور ہمبستری کر لیں تو آیا کیا شکل رہے گی؟ دیکھیے گا، ایسی صورت میں اگر کسی نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا 4 مہینے کی یا اس سے زیادہ، یا کوئی ٹائم فکس نہیں کیا، اور وہ قسم کھا لی، اور قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کی مدت اگر گزر گئی ہے تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس نکاح کے ختم ہونے کو ایلا کہا جائے گا اور طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب جو ہے نئے نکاح سے یہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں، لہذا یہی شکل ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ دونوں میاں بیوی کا نیا نکاح کرایا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحبت اور ہمبستری کر لیں، لیکن آئندہ فیوچر میں وہ صرف جو ہے ایک طلاق چونکہ انہوں نے استعمال کر لی ہے قسم کی شکل میں، جس سے ایلا ہوا اور ایک طلاق بائن پڑ گئی، اب جو ہے نکاح ختم ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح کریں، صحبت اور ہمبستری کرنا جائز ہوگا۔ یہ حافظ عمران صاحب ہیں، یہ کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کی آڈیو کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں حضرت؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر اس پر نگاہ گئی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں تو 6 بیٹے اور دکھا رہے ہیں، وہ بھی تیسری زوجہ سے ان کی۔ جی ہاں، دیکھیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے طور پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ لہذا قرآن میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی بیٹوں کا ذکر ہے اور 2 ہی بیویوں کا ذکر ہے، جو ہے اسحاق بیٹے اور اسماعیل، اس میں اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے۔ اسی طریقے سے بیویوں کا ذکر ہے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ، اس کا اتنا ہی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس کی تفسیرات ہے، اور اس میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو ہے قطورہ بھی تھی، ایک سارہ تھی، ایک حاجرہ تھی، ایک قطورہ بھی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے ہوئے، اور اس کے علاوہ زمران، یقسان، مدان، مدیان، اسباق اور شوخ، یہ آپ کے اور بیٹے ہیں جو آپ کی بیوی قطورہ سے ہوئے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کیا ہے پریشان ہوا جائے، یہ تاریخی بات ہے، اور تاریخی بات ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن کریم میں ضروری تھا اس کو بتایا گیا ہے۔ اب اس کا اگر تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی اور ان سے اور بھی اولادیں ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے ہو، اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا ضروری تھا اتنا قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور رہی اس کی بات تاریخی بات، تو تاریخی بات میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑا گیپ رہا ہے، تو تاریخ میں بڑی گڑبڑی ہوئی۔ تاریخوں میں گڑبڑی کیا، اگر توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابوں میں لوگوں نے گڑبڑی کر دی، اس لیے اگر ایسا ہے تو یہ تاریخی چیز ہے، شرعی چیز نہیں ہے۔ یہ نجمہ شیخ بہن ہے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ذرا اس کو ہمیں بتا دیجیے۔ ایک عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور عدت میں بیٹھی ہے، اور ایک دن اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی پہلے کے جیسا، تو گھر میں سے تھوڑا سا باہر نکل گئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو باہر نکل گئی انجانے میں نکلی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ باہر نکل گئی تو اس کی عدت ختم۔ ذرا تفصیل سے سمجھا دیجیے، کیونکہ وہ ہمارے پاس فون کری تھی اس کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔
بولی ٹھیک ہے مفتی صاحب. جی نجمہ شیخ بہن کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک خاتون ہے جو ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہوش و حواس میں وہ اپنے گھر سے نکل گئیں، تو اب گاؤں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عدت ختم ہو گئی، عدت ٹوٹ گئی، اب تمہیں عدت کرنے کی ضرورت نہیں، تم عدت نہیں کر سکتی ہو. تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو جانیے گا عدت میں کیا ہے، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے. عدت میں وہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور زیب و زینت کو اختیار نہ کرے. یہ بے شوہر کی جدائیگی پر سوگ اور غم کے طور پر ہوتا ہے عدت. لہذا اگر عدت میں کوئی انجانے میں گھر سے باہر نکل گیا، جان بوجھ کے نکل گیا، 1-2 قدم باہر اور پھر گھر میں آ گیا، تو عدت پوری ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدت ختم ہو جائے گی جس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میت کو کے ساتھ میت کی متوفا عنہا زوجہا، یعنی ان کی بیوہ کو میت کے ساتھ چند قدم نکال دیا جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. بالکل ناسمجھی کی بات ہے، عدت ختم نہیں ہوتی ہے. عدت کے لیے تو 4 مہینے 10 دن ہیں. اگر کوئی حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک وہ عدت میں رہے گی. لہذا عدت میں رہنے والی کوئی خاتون اگر وہ باہر چلی گئیں تو کوئی فرق نہیں، عدت ان کو برقرار کرنی ہی، مسلسل کنٹینیو ان کی جاری رہے گی. اسی طریقے سے دوران عدت وہ چھت پر جائیں، دھوپ اوپ میں بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. گھر کی 4 دیواری میں پردے کے ساتھ جو ہے یہاں وہاں کہیں بھی جا سکتی ہیں. کوئی کونا فکس کر کے اس میں عدت کے لیے بیٹھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ کو دکھانے کی ضرورت پڑے یا پھر کوئی ایسا ہے کاغذی کارروائی ہے، قانونی کارروائی ہے جس کے لیے جو ہے تحصیل میں جانا ہے یا کہیں اور جا کر ہی وہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بوقت ضرورت معتدہ یعنی عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون کسی کے ساتھ جائے، کسی محرم کے ساتھ، اور جلدی پردے کے ساتھ اور اپنا کام کر کے فوراً گھر میں آ جائے. اس کی عدت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. عدت اس کی بدستور جاری رہے گی اور اس کو 4 مہینے 10 دن تک مسلسل عدت ہی میں بیٹھنا ہے. گاؤں والے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ طاہرہ شیخ بہن ہے، ان کا کوئی سوال ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے، لیکن سوال پہلے سنیں گے کیونکہ انہوں نے سوال آڈیو میں کیا ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب آج میرے شوہر فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں سجدہ آیا تو سجدہ تلاوت کرنے لگے، تو میں نے انہوں بولا کہ فجر کے وقت جو ہے نا سجدہ تلاوت نہیں کری جاتی، تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں اور کس کس ٹائم سجدہ تلاوت نہیں کرتی، یہ بھی ایک بار بتا دیجئے میرے کو. دیکھیے گا سجدہ تلاوت قرآن کریم میں 14 ایسی آیتیں ہیں جن کو آیت سجدہ کہتے ہیں، جن کو پڑھنے والا پڑھتے وقت اور سننے والا اس کو سنتے وقت اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ اگر ہم پر قرآن کریم کے تلاوت کے سجدے ہیں تو ہمیں فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے. اگرچہ تاخیر کی گنجائش ہے لیکن اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ واجب ہے، ضروری ہے. اگر بھول گئے تو اللہ میاں کے یہاں پکڑ ہوگی، کیونکہ واجب پر پکڑ ہوگی، تو لہٰذا ان کو فوراً کرنا چاہیے. لیکن اگر فوراً نہ کرے، بعد میں کرنا چاہے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ یہ سمجھا جائے کہ 3 ایسے مواقع ہیں جس میں کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی عبادت یعنی نماز میں سے کوئی عبادت نہیں ہے، نہ فرض کی، نہ سنت، نہ نفل، کوئی نماز نہیں ہے. وہ 3 وقت یہ ہیں: سورج بالکل سن رائز، سورج نکلتے وقت، ایک سورج بیچوں بیچ آسمان پر ہو، ایک سن سیٹ یعنی سورج ڈوب رہا ہو. ان 3 وقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ان 3 اوقات میں جنازہ کو مؤخر کیا جائے اور انہی 3 وقتوں میں جنازے کو پڑھنے کا طے کیا جائے تب بھی مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج جب جو ہے نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان نکلتا ہے،
اور سورج کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کرنے والے ان 3 اوقات میں سورج کی دیوتا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں۔ تو ایک تو دوسری قوم سے مشابہت سے بچنے کے لیے، دوسرا شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو شیطان کو کاٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات میں جو عبادات سجدے سے متعلق تھی، نماز ہے چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، اسی طرح سجدے تلاوت ہے، یہ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، قضاء عمری وغیرہ، جیسے فجر کی نماز کا وقت جو ہی شروع ہوا اور سورج نکلنے تک فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ عصر کا وقت شروع ہوا اور مغرب تک عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ان 2 اوقات میں کسی نے قرآن شریف لے کر تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ گئی اور اس کو پڑھ لیا، تو اسی وقت چونکہ آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے، لہذا اس وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی فجر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، عصر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ جو سجدہ تلاوت جو ادا کیا جا رہا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ اسی وقت واجب ہوا ہو۔ دوسرے وقت واجب ہوا ہے تو اس کو ان 2 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زینت شیخ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کو چھوڑ دیا تاکہ اس کو تہجد میں پڑھ لوں گی، لیکن تہجد کے وقت آنے سے پہلے جو ہے مجھے پیریڈز آنا شروع ہو گئے، یعنی میں حیض سے ہو گئی، تو کیا اس صورت میں پاک ہونے کے بعد میرے اوپر وتر کی نماز کی قضا پڑھنی لازمی اور ضروری ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ وتر کی قضا پڑھنی ضروری نہیں ہے، وتر کی قضا نہیں پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی عورت اپنے معمول کے مطابق وتر کو آخری رات میں تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے اس کا معمول ہے اور وہ اپنے معمول کے مطابق وتروں کو تہجد کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور پھر کبھی وتر پڑھنے سے پہلے ہی ماہواری آ جائے، تو اس صورت میں عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کبھی احساس ہو جائے کہ ماہواری آنے والی ہے، پیریڈز شروع ہونے والے ہیں، تو بہتر ہے اس دن وتر کو فوراً عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں اور اس کو تہجد کے لیے نہ چھوڑیں۔ اگر چھوڑ دیا ہے اور تہجد کے وقت آنے سے پہلے پیریڈز آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وتر کی قضا نہیں پڑھنی ہوگی۔ یہ فرحان خان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب شوگر ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ شوگر ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، تو اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیے، جسم کے کسی ایسے حصے سے خون نکل کر اب ایسی جگہ پر تک بہہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور اسے پہنچ دیا اور اس پہنچے گئے خون کی کوانٹٹی اور مقدار اتنی تھی کہ اگر اس کو نہ پہنچا جاتا اور تو وہ اپنی جگہ سے بہہ جاتا، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پہنچے گئے خون کی مقدار اتنی کم تھی کہ اگر اس کو نہ پہنچا جاتا تو وہ بالکل بھی نہیں بہتا بلکہ اپنی ہی جگہ پر رہتا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھوڑا پھنسی وغیرہ سے یا سردیوں میں جو پاؤں کی پھٹن، ہاتھوں کی پھٹن جو ہو جاتی ہے، اس سے جو معمولی خون کا دھبا اوپر آ جاتا ہے اور بہتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر
تو سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی پھٹن سے بہنے اور خون نکلا اور نکل کر بہہ جائے یا اسے صاف کر لیا جائے اور وہ بہنے کی مقدار میں کے برابر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور شوگر ٹیسٹ جو مشین آتی ہے جس سے انگلی سے سوئی چبو کر خون جو نکالا جاتا ہے وہ خون اتنی مقدار میں نکالا جاتا ہے جو عموماً بہہ جاتا ہے، جب بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پتہ چلا شوگر ٹیسٹ اگر کروائی ہے اور آپ پہلے سے باوضو تھے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فردوس ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کیا مفتی صاحب رات کو پیاز کھانا جائز ہے؟ پیاز رات میں ہو یا دن میں ہو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں ممانعات کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ البتہ کچی پیاز یا پھر مولی یا گٹخا بیڑی وغیرہ کھانے سے چونکہ منہ میں بدبو آ جاتی ہے، اس لیے مسجد میں جانے سے پہلے پیاز اور جو ہے آپ کی مولی وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے مسواک وغیرہ بھی کر لیں تاکہ نظافت حاصل ہو جائے، لیکن رات میں اگر پیاز کھا لی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ یہ اویس قریشی ہیں، یہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میں پتنجلی کا گھی لے آیا اور اس کا حلوہ بنا لیا، اب گھر میں دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں گوموتر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیک کی انفارمیشن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے، کیا کروں؟ دیکھیے پتنجلی کے سارے پروڈکٹس جو ہیں اس میں گوموتر ملا ہے ایسا تو نہیں ہے، البتہ پتنجلی کے کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جس میں گوموتر جو ہے گائے کا پیشاب ملا ہوا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پتنجلی کے پروڈکٹس کو خریدنے میں بہت احتیاط کریں، خاص طور پہ وہ پروڈکٹس یا وہ چیزیں کولگیٹ ہو، گھی ہو، کوئی اور چیز ہو جس میں گوموتر یعنی گائے کا پیشاب اگر شامل ہے تو وہ ناجائز ہے اور نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں البتہ یہ کچھ پتنجلی کے کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جن کے مینوفیکچرنگ جو دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا ہے، اگر اس میں یہ پتہ لگ جائے کہ تحقیق سے کہ گوموتر نہیں ملا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پروڈکٹس ایسا ہے جس سے کے بارے میں یہ یقینی طور پر تحقیق سے پتہ لگ جائے کہ اس میں گوموتر ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہ خریدنا چاہیے نہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ جو گھی لے کر آئیں پتنجلی کا اور اس کے مینوفیکچرنگ میں اور اس کے پیکٹ کے جو انفارمیشن دی ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی کتنی کوانٹٹی میں، اگر اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے پتنجلی کے گھی کے ذریعے سے جو حلوہ بنوایا ہے وہ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن آئندہ احتیاط کریں کہ پتنجلی کے پروڈکٹس کو نہ خریدیں، اگر خریدیں تو تحقیق کر لیں کہیں اس میں ناپاک اور حرام چیز تو نہیں ہے، جیسے کہ گائے کا پیشاب وغیرہ شامل تو نہیں ہے۔ اگر گائے کا پیشاب وغیرہ یا ناپاک کوئی چیز شامل ہے تو وہ ناپاک ہوگا اور اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ جی یہ ثقلین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چند سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجئے۔ کیا قبر میں مردہ سنتا ہے؟ قبرستان میں داخلے کے وقت جو ہم سلام کرتے ہیں یا قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم، اس کا جواب مردوں کی طرف سے ملتا ہے؟ تیسرا سوال، مردے کے ایصال ثواب کے لیے آج کل جتنے بھی رائج کھانے ہیں اس کو جیسے تیجا، 10واں، 40واں، 20واں اس کو جو ہے تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کیا مردے کی روح ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حالات سے واقف ہوتی ہے؟ کیا عالم ارواح میں دنیا میں قائم جتنے بھی حقیقی رشتہ داروں کی روحیں ہیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ یہ سلسلے میں یہ سوالات ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عام مردوں کو
قبر میں سننے یا نہ سننے سے متعلق جو ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی جو ہے بلکہ صحابہ کے دور سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن راجح اور کلیئر بات یہ کہ احادیث مبارکہ میں جن موقعوں پر مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے ان موقعوں پر مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حالتوں میں مردے قبروں میں سن سکتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور از روئے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پر آ کر درود شریف اور درود و سلام پڑھنے والے کا سلام سن کر خود جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ درود و سلام دور سے پڑھتے ہیں ان کا سلام اور درود فرشتے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال مردوں کے سننے یا نہ سننے کے سلسلے میں آپس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف رائے کا تعلق جو ہے صحابہ اکرام سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بہرحال انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں جو ہیں سنتے ہیں، ان کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، یہ عام مردوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال مردوں کے سننے نہ سننے کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے یہ بھائی جن حدیث میں مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے یقیناً اس میں سنا ہے، جن میں نہیں آیا ہے اس میں یقیناً نہیں سنا ہے۔ اور دوسرا سوال تھا قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت یا قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیے جانے والا سلام اور یا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا مردے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے جب کوئی آدمی اپنے جان پہچان والے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر وہ مردہ اس کو پہلے سے نہیں پہچانتا تھا تو بھی خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ ایصال ثواب کے لیے جو اجتماع ہیں، دن ہیں، تاریخوں کا اہتمام ہے، 10واں، تیجا، 20واں اور 40واں، یہ رسومات ہیں، اور جو ہے اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب باتیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان کو کرتا ہے ثواب سمجھ کر تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان رسومات سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ باقی رہا یہ ایصال ثواب کا طریقہ، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ اپنے مرحومین میں سے جن کو پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیں، اور یہ کہیں اے اللہ اس نیک کام مثلا تلاوت، نماز، درود شریف، ذکر، اذکار اور صدقہ خیرات جو بھی آپ نے عبادت کو انجام دیا ہے اس کا جو ثواب ملا ہے وہ میرے فلاں فلاں مرحوم رشتہ دار کو پہنچا دیں تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ البتہ چوتھا سوال، مردوں کی روح کو اس کے زندہ عزیز و اقارب اور اعمال سے آگاہی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ جو ہے عزیز و اقارب کے نیک اعمال سے تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، مردے کی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر مردے کے زندہ رشتہ دار اگر کسی بدعملیوں میں مبتلا ہو رہتے ہیں تو برے اعمال سے مردے کی روح کو دکھ بھی پہنچتا ہے، رنج بھی پہنچتا ہے، افسردہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عہد الست سے بھی ثابت ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ بعض روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ عالم ارواح میں دنیا میں قائم تمام حقیقی رشتہ داروں کی روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھی، تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی پشت سے اپنی قدرت سے ان سب نسل آدم کو، ساری انسانیت کو نکالا
اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا بلا، بے شک آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا، اور یہی واقعہ بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی ہے۔ اور بہرحال مقصد یہ تھا کہ جب جو ہے عہد الست میں جب یہ روحیں آپس میں نکلی ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہی ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچانا ہے انہوں نے، اور اس پہچان کا اثر کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی رہتا ہے۔ بہرحال روحیں پہچانتی ہیں۔ یہ کنزہ خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج ہمیں خواب میں دیکھا ہے کہ طوفان بہت تیز آیا ہے، بجلی بھی ہے اور اس میں گرج بھی ہے، ہم بہت رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا معافی مانگ رہے ہیں، میرے دوسرے والے گھر کی چھت گر گئی ہے، طوفان بہت تیز تھا، تعبیر بتا دیجیے گا۔ دیکھیے گا آپ کے خواب میں کہیں نہ کہیں آنے والی پریشانیوں کا اور حالات کا اطلاع دی گئی ہے۔ جن حالات میں، جن پریشانیوں میں آپ گزر رہی ہیں، جو گھر میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ٹینشنیں اور پریشانیاں چل رہی ہیں، اس میں اضافہ ہوگا، اور جو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ جو خواب میں رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی استغفار کریں، استغفار سے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہیں، اور صدقہ کریں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے اوپر آنے والے حالات یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ ہم استغفار کریں گے تو انشاءاللہ وہ حالات استغفار سے ختم ہو جائیں گے، اور آدھے جو رہ گئے وہ توبہ اور وہ صدقہ وغیرہ سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا صدقہ جتنی جلدی ہو سکے آپ صدقے کی ادائیگی کا خوب اہتمام کریں، اس نیت سے صدقہ دیں جو بھی آپ کی وسعت اور گنجائش ہو، کہ اے اللہ اس جو خواب تو نے مجھے دکھایا ہے، اس خواب میں جو شر ہے، اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرمائے اس صدقے کے ذریعے سے۔